إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين حضرات محترم، کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اب سوال کیجئے جو ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود مقرر کیا ہے؟ کسی نبی نے یہ دعوت دی ہو کہ رحمان کے علاوہ بھی کسی کی عبادت کرو، کسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھو؟ اس وقت دنیا کے اندر یہود جو ہیں یہ اپنے آپ کو مذہبی اجارہ دار تصور کرتے تھے، اور جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ دین کے متعلق یہود کو سب سے زیادہ علم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے معاملات کا تذکرہ کیا، تاکہ نبی، اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود تھا کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبر تھے، ان کے ساتھ ان کی قوم نے یہی معاملے کیے، یعنی وہ جب بھی کوئی بات اللہ کی آیات، اللہ کی نشانی لے کے آتے اس کا مذاق اڑاتے، اور جاننے کے باوجود کہ موسیٰ علیہ السلام سچے اور اللہ کے پیغمبر ہیں، ہر دفعہ انہی سے دعا منگوا کے بلا ٹلتی تو پھر دھوکہ دے دیتے۔ تو یہی قریش مکہ کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ کیا نشانیاں تھیں؟ ایک تو اللہ نے ان کا عصا جب وہ پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا، دوسری نشانی یہ بھی کہ اپنی بغل سے ہاتھ نکالتے، جس طرح لائٹ جلتی ہے اس طرح آپ کا ہاتھ چمکتا ہوا ہوتا، اور بغیر کسی تکلیف کے یہ سارا معاملہ ہوتا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ دونوں نشانیاں دے کے بھیجا۔ جب انہوں نے الی فرعون وملئی، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس کہے اور جا کے کہا فقال انی رسول رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے تمہارے پاس رسول بھیجا گیا ہوں۔
کیونکہ فرعون جو ہے یہ بدبخت کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس کائنات میں سب سے بڑا رب میں ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا نہیں، یہ نہیں، رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اور جب انہوں نے ان سے کہا کہ اگر تم رب العالمین کی طرف سے ہو تو کوئی نشانیاں لاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ دونوں نشانیاں ظاہر کی۔ تو فلما جاءہم بآیاتنا، جب ان کے پاس نشانیاں آ گئی تو دل ان کا مان گیا کہ یہ بات سچی ہے، لیکن اذا ہم منہا یضحکون، سب کے سب ہنسنے لگے۔ جس طرح کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس طرح مذاق اڑانے لگے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وما نریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختہا، جب بھی وہ نشانی طلب کرتے اللہ کہتے ہیں پہلے سے بڑی میں نشانی عطا کرتا۔ 9 قسم کی نشانیاں اللہ نے انہیں دی، مختلف قسم کے عذابوں سے انہیں گھیرا گیا، اور پھر وہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا کہ اس اللہ سے دعا کرو کہ یہ بلا ہم سے ٹل جائے، ہم بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے اور ایمان بھی لے آئیں گے۔ وما نریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختہا، آپ وما نریہم من آیت، نہیں وہ دیکھتے مگر نشانی پہلے سے بڑی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، پکڑا ان کو میرے عذاب نے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یعنی یہ بار بار نشانیاں بتانا، کبھی زلزلہ آ جانا، کبھی ان کا پانی سارے کا سارا خون آلود ہو جانا، کبھی ان کی ہر چیز میں وہ ڈڈیاں پڑ جانی کہ جو کھانا کھاتے تو اس میں، جب کھانے لگتے تو اس میں وہ مینڈک ہوتے، اگر وہ پانی پینے لگتے تو اس میں مینڈک ہوتے، علی ھذا القیاس نہانے لگتے تو اس پانی میں مینڈک ہوتے۔ یعنی اتنا سخت عذاب یہ بار بار ان کے ساتھ مختلف آتا رہا، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ تو اسی طرح قریش مکہ کے ساتھ بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح یوسف علیہ السلام کی قوم کو آپ نے قحط سالی میں مبتلا کیا تھا، ان کو بھی کر دے۔ تو کہتے ہیں ان پہ قحط آ گیا، معاملہ یہاں تک بڑا کہ مردار کھانے لگے، ہڈیاں پیس پیس کے کھانے لگے، اور ان کی کیفیت یہ بن گئی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یعنی جس طرح بھوک سے انسان کمزور ہو جاتا ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، اس طرح آنے لگا۔ ایک دن ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، دیکھیں کتنی مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمارے سے یہ مصیبت ٹال دے اور ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب اللہ سے آپ نے دعا کی، اللہ نے اس خشک سالی کو ختم کر دیا، تو پھر بھی بہت سے قریش میں سے بہت سے لوگ ایمان نہ لائے۔ تو یہی معاملہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، جب بھی ان پہ مصیبتیں آئیں تو وہ کہنے لگے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ۔ اب دیکھیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہتے تھے، یعنی بے دین، تو یہ ان کے دماغوں کی اختراع، ان کی اپنی ذہنوں کا گند تھا جو ان سے نکلتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس التجا لے کے آئے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو، تو کہنے لگے یا ایھا الساحر، اے جادوگر۔ یعنی اس وقت بھی یہ اپنی کمینگی سے باز نہ آئے، کہنے لگے اے جادوگر ادع لنا ربک بما عہد عندک، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے جو اس نے آپ کے ساتھ عہد کیا ہے، اننا لمحتدون، ہم ہدایت پا جائیں گے۔
اگر ہم سے یہ مصیبت ٹل گئی تو ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، جب ہم نے ان سے عذاب کو ٹال دیا، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، وہ پھر گئے، مکر گئے کہ ہم تو نہیں کہا تھا، ہم تو ایمان نہیں لاتے، یعنی جب مصیبت ٹل گئی مکر گئے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، لیکن بعض لوگوں کے ذہن میں بات تو آ جاتی ہے نا کہ دیکھیں ہم نے ان سے کہا، ہم پہ مصیبت ختم نہیں ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، انہوں نے دعا کی، اور وہ تو فرعون نے سمجھا کہ اب لوگوں کے دلوں سے یہ بات نکال دیں۔ حاکم ہمیشہ پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کو غلط راہوں پہ لگاتے ہیں، جس طرح آج بھی ہمارے حکمران ہیں یا دوسرے سیاستدان پورے زمانے کے جھوٹے، شاید شیطان اتنا خوش کسی پہ نہ ہو جتنا ان پہ ہے، صبح شام جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کو اپنے دام میں فریب میں لاتے ہیں اور لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ہمیشہ ہر شخص، وہ کوئی بھی ہے، دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، لیکن پھر بھی لوگ ہر بار ایک دوسرے کے دھوکے میں چلے آتے ہیں۔ تو یہی معاملہ فرعون نے کیا۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون اپنی قوم سے کہنے لگا، قال یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، الیس لی ملک مصر، مصر کی بادشاہت تو میرے پاس ہے، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور اس کے اندر جو نہری نظام ہے، یعنی دریائے نیل کے ساتھ جو نہری نظام منسلک ہے جس سے تم اپنے کھیتوں کو پانی دیتے ہو، یہ سارے کا سارا میرے کنٹرول میں ہے۔ پھر فرمایا، کہنے لگا، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، میں اس سے بہتر ہوں، یہ تو مجھ سے بہت کمتر ہے، اس کے پاس نہ بادشاہت ہے، اس کے پاس نہ کسی چیز کا کنٹرول ہے۔ یعنی ہمیشہ حکمران اپنے مال و دولت کے ذریعے ہی سمجھتے ہیں کہ یہی اللہ کی طرف سے خیر ہے۔ آپ دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں تو لوگ لکھتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، شاید یہ دنیا کا منصب مل جانا یہ عزت کی علامت ہے۔ اگر یہ عزت کی علامت ہوتی تو فرعون سب سے زیادہ باعزت ہونا چاہیے تھا، اگر یہ عزت کی علامت ہوتی تو قارون جو ہے اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا، اسے باعزت ہونا چاہیے تھا۔ حقیقتاً عزت اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ کسی کو بہت بڑا منصب مل جائے، حقیقت یہ ہے کہ عزت وہ ہے کہ اللہ کسی کو ایمان کی نعمت دے دے، کیونکہ اللہ نے سورۃ منافقون میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ عزت یہ ہے کہ کسی کو منصب مل جانا، عزت یہ ہے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ دولت آ جانا۔ اگر ایمان کے ساتھ کسی کو ملتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف دولت جو ہے یہ اللہ کی خوشنودی کی علامت نہیں ہے۔ دولت تو اللہ نے قارون کو بہت دی تھی، اور طاقت و قوت اور شان و شوکت تو فرعون نمرود کو بہت زیادہ ملی تھی۔ تو العیاذ باللہ اس نے بھی یہی بات لوگوں کو کہی کہ وَأَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَكِينٌ، میں بہتر ہوں یا یہ جو بڑا یعنی کمتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ولا یکاد یبین، اور یہ اپنی بات بھی صحیح نہیں کر سکتا، سمجھا نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اسی لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اس نے اس بات کا بھی تانا دیا کہ ولا یکاد یبین، وہ اپنی بات بھی اچھی طریقے سے نہیں کر سکتے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، کیوں نہیں ان کے اوپر فرشتے اور سونے کے زیورات اترتے؟ ان کے پاس یہ سب کچھ نہیں، دیکھو میں زیورات سے لدا ہوا ہوں۔ یہ ہمارے پڑوس میں ہندو یہ مرد زیورات پہنتے ہیں، اور بدقسمتی سے بعض مسلمان بھی اسی رستے پہ چل پڑے، جبکہ اللہ نے اس پہ حرام کیا ہوا ہے مرد کو۔ اور فرعون بھی کہنے لگا ان کے اوپر زیور کیوں نہیں ہے؟
سونے کے زیور سے کیوں نہیں لدا ہوا؟ یا اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے جب ان کے پاس کوئی صورت آتی ہے؟ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوا، قوم کے لوگوں نے کہا فرعون بات تو ٹھیک کہتا ہے، کہ وہ ہلکے ہو گئے اور انہوں نے بجائے موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرنے کے فرعون کے پیچھے لگ گئے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ قوم گناہوں میں، فسق میں فاسق بن گئی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما آسفونا، جب اس قوم نے ہمیں ناراض کر دیا، غصے میں لے آئے، انتقمنا منہم، ہم نے پھر ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم اجمعین، سب کے سب فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، ہم نے پچھلے والوں کے لیے اسے ایک نشان بنا دیا اور مثال بنا دی بعد میں آنے والے لوگوں کے، کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ مذاق کرے گا، ان کی باتوں کی مخالفت کرے گا، اللہ ان کے ساتھ اسی طرح انتقام لے گا۔ ایک طرف نبی کریم کی لیے تسلی تھی اور دوسری طرف قریش مکہ کے لیے بہت بڑی دھمکی تھی۔ اگر اتنا بڑا حاکم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اللہ نے اسے، اس کی قوم، اس کی فوج کو غرق کر دیا، کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکا تو تم بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ چاہے تو ہمارے ساتھ جو مرضی کر سکتے ہیں، تو ہمیں اپنے رب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کی عزت اور احترام کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ نبی کی عزت و احترام یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ان کی نعتیں پڑھتے رہیں، نبی کی عزت اور احترام یہ ہے کہ جو نبی نے حکم دیا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔